علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس گروپ کے ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر دل عزیز مداح رسول علی جناب یعقوب عثمانی صاحب کی دعوت محبت پر، ان کے دیے ہوئے وقت پر ہم آپ کی خدمت میں کچھ باتیں لے کر حاضر ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی چیز ہے، اس کے لیے ہم ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اب ذکر چاہے جس مجلس میں ہو، جہاں بھی ہو، مفید ہے، فائدہ مند ہے، لہٰذا اس کے ذریعے جو ذکر کی مجلس سجتی ہے، لوگ گھروں میں بیٹھ کے سنتے ہیں، مفید ہے، فائدہ مند ہے اور اعجاز بخشنے والی ہے، سربلندی عطا کرنے والی ہے، بہت بہت مبارکباد کے لائق ہیں۔ کچھ باتیں ایک دم سنجیدہ لب و لہجے میں سماعت کر لیں، دور دور تک پہنچائیں، شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی مستفیض ہو سکیں، علم میں ان کے اضافہ ہو سکے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کم ہنسا کرو، خوب رویا کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ میرے امتیوں، جتنا میں جانتا ہوں اگر اتنا تم جان جاؤ تو کم ہنسو گے اور خوب روؤ گے۔ کس حوالے سے؟ جہنم کے حوالے سے۔ اللہ غضب کی اس کی صفت قہار بھی ہے، اس حوالے سے جبار ہے، اس حوالے سے اس نے جہنم بھی بنائی، اس حوالے سے جہنم میں سخت آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، اس حوالے سے آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، گناہوں پر کیسی سزا ملے گی، اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے۔ حضور فرماتے جتنا میں جانتا ہوں اس حوالے سے، اتنا اگر تم جان جاؤ تو کم ہنسو گے اور خوب رو گے۔ معلوم ہے جتنا میرے آقا جانتے ہیں اتنا حضور نے بتایا نہیں، تھوڑا سا بتایا، تو یہ بتایا کہ سن لو۔ جب میں معراج پہ گیا، دیکھا کسی کی زبانیں تراشی جا رہی ہیں، تو جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت سے جو بغیر مطالعے کے خطاب کیا کرتے تھے، کسی کے ہونٹ سلے جا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو چغلی اور غیبت کیا کرتے تھے۔ عورتوں کو دیکھا تو پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، تو یہ وہ عورتیں آپ کی امت کی ہیں جو شرمگاہ کی حفاظت نہیں کیا کرتی تھی۔ جہنم میں جب پیاس لگے گی تو کھولتا پانی پلایا جائے گا، یسقی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، آگ کا جوتا پہنایا جائے گا۔ حضور نے تھوڑا سا بتایا ہے، یہ وہ جہنم ہے۔ تو عالم یہ ہے صاحب، حضور کہتے ہیں جتنا میں جانتا ہوں اتنا اگر تم جان جاؤ تو کم ہنسو گے، خوب روؤ گے۔ میں دعوت دینا چاہتا ہوں ان احباب کو جو بھول بیٹھے ہیں کہ خدا بھی ہے، رسول بھی ہے،
بھول بیٹھے ہیں کہ جہنم بھی ہے، اور کچھ وہ لوگ جو جنت میں مست ہیں، جنت ہے جنت ہے، لیکن یہ بھول بیٹھے ہیں کہ اللہ نے جہنم ہی بنایا ہے، مست ہے۔ ارے ہم تو فلاں آدمی ہیں، فلاں سلسلے سے ہمارا تعلق ہے، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، تقوی اپنے اندر ہو نہ ہو، ارے ہم تو جنتی ہیں۔ یہ بھول بیٹھے ہیں کہ ایک لغزش کی بنیاد پر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک جنت سے نکالا تھا، ایک لغزش کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام کی تین بار خریداری بکری ہوئی، ایک لغزش کی بنیاد پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے ان کے عزیز بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے 27 سال تک جدا رکھا گیا تھا۔ یہ بھول بیٹھے ہیں لوگ۔ میں دعوت دینا چاہوں گا کہ ذرا تصور کریں یہ وہ کون ہے، یہ وہ کون ہے جس کی چاہ لی، جس نے چاہا تو دنیا کی ایٹمی طاقت حیران ہے، وہ کون ہے جس نے حکم دیا تو چونٹی، ایک چھوٹی سی شے، ایک چونٹی جو نمرود کے ناک میں گھستی ہے اور موت آ جاتی ہے، اس سے بھی باریک چیز کرونا وائرس ہے جو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ کس کی طاقت ہے؟ اللہ اکبر۔ ذرا سوچیں، میری قوم سوچے، غیر لوگ بھی سوچیں، اپنے بھی سوچیں، دوسرے بھی سوچیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا تصور کریں، ایک ذات ایسی ہے جس کے حکم سے سورج نکلتا ہے، جس کے حکم سے چاند اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، جس کے حکم سے سانسیں چلتی ہیں، جس سے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، جس کے حکم سے یہ ساری کائنات کا نظام ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ پروردگار ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی جلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی کے حکم سے ساری چیزیں ہیں۔ جان لو اگر وہ چاہتا تو جانور بنا دیتا، وہ چاہتا تو پتے بنا دیتا، وہ چاہتا تو درخت بنا دیا ہوتا، وہ چاہتا تو پاگل کتا بنا دیا ہوتا۔ اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے انسان بنایا، انسان میں اشرف المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات میں محمد عربی پر، محمد عربی کی امت میں پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ تو میں دعوت دوں گا کہ خدا کو پہچانیں، خدا سے محبت کریں، خدا کا خوف اپنے اندر رکھیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو بے راہ روی ہماری موبائل پہ گزر رہی ہے، یہ جو بے راہ روی ہماری فیس بک پہ گزر رہی ہے، یہ جو بے راہ روی کے شکار ہم اپنے گھروں میں، محلے میں، علاقے میں، دنیا میں ہو، زمین پہ ہو رہے ہیں، اور زاویے سے ہو رہے ہیں، میں ان تمام احباب کو دعوت دوں گا، خود اپنے آپ سے بھی کہوں گا، شمس الزمان ذرا اپنی زندگی پہ توجہ دو، یاد رکھو اللہ اکبر، اور ہر وقت تصور میں رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ذات ہے جو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جلاتا ہے۔ اس نے جہاں جنت بنائی اس نے وہیں جہنم بھی بنائی ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ معلوم نہیں، حضرت جبریل تشریف لائے اور حضور سے کہا، یا رسول اللہ، یہ طبقہ مشرک جہنم کا، یہ طبقہ مشرک کے لیے، یہ طبقہ کافر کے لیے، یہ طبقہ مجوسی کے لیے، یہ طبقہ یہودی کے لیے، یہ طبقہ اس نصرانی کے لیے، اور ایک طبقہ کو حضرت جبریل نے چھوڑا۔ حضور نے پوچھا، کائنات کے عظیم، اللہ اکبر، کائنات کی لاجواب شخصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل بتا تو صحیح، ایک درجے کو کیوں چھپا رکھا ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، اس درجے میں آپ کی گنہگار امت ہوگی، آپ کی گنہگار امت ہوگی۔ حضور کے چہرے پر ایک عجب سی آثار نمودار ہو گئے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے احباب کہ بھول بیٹھے ہیں کہ یہ سخت حساب بھی ہوگا۔ دنیا میں یہ چیزیں دکھائی جا رہی ہے تو قبر کی دنیا میں بھی ہمیں جانا ہے، ہمیں آخرت کی دنیا میں جانا ہے، وہاں کیسے نپٹنا ہوگا اس کے لیے ہمیں ابھی سوچنا ہوگا۔ بہت ہنستے ہیں دلانوں پر، مکانوں میں بیٹھ کر، سڑکوں پہ بیٹھ کر ہاں ہی خوب ٹھاکے مار رہے ہیں، اور اس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ بال دیکھو تو غیر اسلامی، لباس دیکھو تو غیر اسلامی، ادائیں دیکھو تو غیر اسلامی، گفتگو دیکھو تو غیر اسلامی، چلن دیکھو تو غیر اسلامی، گھر کا ماحول دیکھو تو غیر اسلامی۔ اسلامی نہ لباس ہے، نہ لباس، نہ زلف ہے اسلامی، نہ ادائیں ہیں، نہ دیکھنے کا طرز ہے، نہ بولنے کا طرز ہے اسلامی۔ یہ حالت ہماری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ بھول بیٹھے ہیں
بھول بیٹھے ہیں کہ خدا ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں کہ کم ہنسیں، خوب روئیں، اللہ کو یاد کر کے روئیں، اللہ کے خوف میں روئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ، کہ جو آنکھیں اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی کبھی اسے جہنم میں نہیں ڈالے گا، کبھی جہنم کی آگ اس کی آنکھ کو جلائے گی نہیں۔ یہ حضور نے مژدہ سنایا ہے۔ اے میرے دوست اور احباب، اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں تو خدا کی یاد میں رویا کریں، خدا کی یاد میں گڑگڑایا کریں، اللہ کے خوف میں جئیں، تصور رہے ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے۔ نیکیاں کریں، آپ نیکیوں سے محبت کریں، ایسی شے سے محبت نہ کریں جو آپ کو گناہوں کی طرف ڈھکیل دے، بلکہ نیکیوں سے محبت کریں۔ یہ وہ شے ہے جو قبر میں بھی کام آئے گی، یہ وہ چیز ہے جو آخرت میں بھی کام آئے گی، یہ وہ چیز ہے نیکی جس سے محبت کرنے پر میزان عمل پہ بھی کام آئے گا، یہ کام آئے گی میزان عمل پر، پل صراط پر، اور آپ کو یہ شے جنت تک لے جائے گی۔ میں تمامی احباب سے گزارش کروں گا دور دور تک میری بات کو پہنچائیں۔ میں ان احباب سے بھی کہوں گا کہ خدا سے محبت کریں، خدا کا خوف اپنے اندر رکھیں۔ جب تک محبت پیدا نہیں ہوگی تب تک ڈر نہیں آئے گا۔ خدا کا خوف اسی وقت آئے گا جب خدا سے کو پہچانیں گے ہم، جب تک پہچانیں گے نہیں تو محبت بھی اور ڈر بھی پیدا نہیں ہوگا۔ ایک مثال سے میں سمجھاتا چلوں، میں بہت کم وقت کے لیے آپ کے سامنے آیا، اور جب یعقوب عثمانی صاحب اور یہ جو ہمارے دوست احباب اس چینل سے جڑے ہیں، شہباز صاحب، امجد صاحب اور بھی بے شمار ناسخواں لوگ جڑے ہیں، میں نے آج بھی صبح سنا ہے، بہت مزہ آیا سن کے۔ ان تمامی احباب کی محبت پھر سے مجھے بلائی تو میں پھر سے حاضر ہوں گا۔ کم وقت میں یہ سناتا چلوں، اللہ اکبر، کہ اللہ کی کو پہچانا نہیں ہم نے۔ جیسے ایک کرکٹ گراؤنڈ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، سخت دھوپ میں بچے کھیلتے ہیں، ہم کھیلتے ہیں، ایک انجان شخص آتا ہے اور کہتا ہے شخص گھر جاؤ، دھوپ میں کیوں کھیل رہے ہو، لو لگ جائے گی، بیمار ہو جاؤ گے۔ تو اسے ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، تم کون ہوتے ہو بقراتی کرنے والے، تم کون ہوتے ہو حکم جتلانے والے، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ اس کی بات ہم نہیں سنیں گے، لیکن جب اپنا ایک بڑا بھائی آتا ہے، معلوم ہے، باپ آتا ہے، چچا آتا ہے، تو پھر وہ میدان تک بھی نہیں پہنچتا، ہم میدان چھوڑ کے گھر پہنچ جاتے ہیں، خوف سے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اس انجان شخص کو پہچانا نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے ہم ڈر نہیں رہے تھے، اور جب میرا بھائی، میرے باپ، میرے چچا ہے، ہم انہیں پہچان رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ میدان تک نہیں ہے، ہم ڈر سے بھاگ گئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس نے خدا کی ذات کو پہچانا نہیں ہے۔ پہچان لیں پھر خوف آئے گا۔ اللہ اکبر۔ درخواست کروں گا خدا کی یاد میں آنسو بہایا کریں، رویا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، آپ فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری کہ ایک رات میں نے ایسی بھی دیکھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، ایک آیت پہ پہنچے تو پوری رات روتے رہے، گر گراتے رہے۔ امام الانبیاء کا یہ عالم ہے، کونین کے دولہا کا یہ عالم ہے، شفیع المذنبین کا یہ عالم ہے، انیس الغریبین کا یہ عالم ہے۔ اللہ اکبر، خوف سے رو رہے ہیں۔ قرآن کی وایت ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون۔ اس آیت پہ جب پہنچے تو حضور رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ معلوم ہے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اس گروپ کے ناظرین و سامعین، اس آیت کا ترجمہ ہے، اللہ کہتا ہے حسب الذین اجترحوا السیئات، کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیکوں کی صف میں رکھے گا، میری زندگی اور موت کو نیکوں کے ساتھ ملا دے گا۔ اللہ کہتا ہے اگر یہ فیصلہ ہے تو ساء ما یحکمون، کیا ہی برا فیصلہ کرنے والا ہے ویسا شخص ہے، یعنی کہ گناہگار کو نیکوں کی صف میں نہیں رہ سکتا۔ تو جو لوگ گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ رے ہم تو جنتی ہیں صاحب، تو وہ سن لیں اللہ
کا یہ حکم سن لے، اللہ کا یہ فرمان سن لے۔ اللہ اکبر۔ صوفیہ کا عالم تو یہ کہ صوفیہ فرماتے تھے اللہ والے سب کہ وما ہم بمومنین، پتہ نہیں حشر کے میدان میں میرا شمار مومنوں میں ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ عالم ہے۔ اور ہم کہتے پھر رہے ہیں ارے ہم تو جنتی ہیں، ارے ہم تو محفل میں پڑھنے والے نعت خواں ہیں، مقرر ہیں، یہ ہیں تو وہ ہیں تو فلاں ہیں تو ڈھکاں ہیں۔ ارے صاحب سنو، یہ ضروری نہیں کہ آپ اسٹیج پر بیٹھے ہو تو خدا کی یاد میں مست ہو، یہ ضروری نہیں کہ جو بازار میں ٹہل رہا ہے تو خدا کی یاد سے دور ہوگا۔ بڑی پیاری بات خواجہ بہاؤالدین نقشبندی فرماتے ہیں، کہتے ہیں زندگی میں 2 بار بڑی حیرانی ہوئی۔ ایک اس وقت کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص کعبے کے طواف میں مشغول ہے اور خدا کی یاد سے دور ہے، بہت حیرت مجھے ہوئی۔ اللہ بد بھلا خدا کی یاد میں طواف تو کر رہا ہے، خدا کی یاد سے دور ہے، مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ اور ایک اس وقت دیکھا کہ ایک شخص تجارت کر رہا تھا بازار میں، بلخ کے بازار میں کپڑے کی تجارت کر رہا تھا اور خدا کی یاد میں مست تھا۔ مجھے اس وقت بھی بڑی حیرانی ہوئی۔ میں ساتھ ساتھ دعوت یہ دیتا چل جاؤں گا کہ مسجد میں رہیں یا کہیں بھی رہیں، آپ مجلس میں رہیں، اسٹیج پر رہیں، گھر میں رہیں، مکان میں رہیں، میدان میں رہیں، ہر وقت یہ تصور رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور، یہ مقام آپ کو حاصل نہ ہو پائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ تصور رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت سے ایک لغزش کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو نکالا گیا اور ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہے اور ہم یہ دعویٰ جنتی ہے۔ صاحب جنتی والا عمل ہے کون سا؟ ہم تو وقت پہ نماز بھول جاتے ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ قرآن کریم اللہ نے یہ کہا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ کہ ویل ہے جہنم کا ایک طبقہ ہے ویل، یہ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو وقت پہ اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں۔ ان کا عالم کیا ہوگا جو کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کرونا وائرس کی وجہ سے، زلزلے کی وجہ سے، جھٹکے کی وجہ سے وہ دوڑ کے مسجد کی طرف آتے ہیں، کرونا وائرس ختم ہو جائے گا، زلزلے کا جھٹکا ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہی حال جیسی پہلے تھی اسی پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ کے واسطے میں دعوت دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، خدا کے واسطے، چاہے علماء کی جماعت ہو، میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، چاہے مشائخین کی جماعت ہو، پیروں کی جماعت ہو، ان مشائخین کی بات نہیں کرتا جو اللہ والے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں جو بزنس بنائے بیٹھے ہیں۔ سارے لوگ، بڑی تلخ بات ہے لیکن حقیقت ہے، اللہ اکبر، سارے لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ خدا کا خوف اپنے اندر لائیں، چاہے جس مجلس میں رہے تصور ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ حضور کی بات ہے صاحب۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پڑھو تو رویا کرو، اتلوا القرآن وابکوا، قرآن پڑھو تو رویا کرو۔ آج تو ہم ترجمہ ہی نہیں معلوم تو کیا روئیں گے؟ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہی نہیں کر سکتے تو کیا روئیں گے؟ دن بھر تو ٹک ٹاک اوارڈ ہے، پب جی گیم میں ہمارے بچے مصروف ہیں، ہمیں بھی یہ ضرورت نہیں پڑتی کہ اپنے بچے کو تلقین کریں، تو ہم کیا روئیں گے؟ ہمارا بچہ کیا روئے گا؟ ترجمہ نہیں معلوم ہے ان آیتوں کا، قرآن کریم کا۔ میں دعوت دوں گا کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ترجمہ کرنا سیکھیں، اور نہیں ہے تو بزرگوں نے، اسلاف نے تو قرآن کے ترجمے کو رکھ دیا ہے، کنز ایمان کا مطالعہ کریں، اور جو بھی صوفیہ نے، بزرگان دین نے جو ترجمہ کیا ہے اس کا مطالعہ کریں، تفسیر شفیع کا مطالعہ کریں، تبیان القرآن کا مطالعہ کریں۔ یہ فرصت نہیں، ارے ہم کہاں، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے، ٹھیک پب جی گیم کے لیے دروازوں پہ دلانوں پہ بیٹھ کے تاش کھیلنے کے لیے ہوگا، خدا را دین سے قریب ہو جائیں۔ اور یہ جو وائرس کی وجہ سے آئے اور پھر بھول گئے، ہمیشہ نماز پڑھیں، ہمیشہ تصور رہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم سنایا، میں نے بہت بار سنایا ہے، پھر سن لیں۔ جب وہ قرآن کی کریم فرماتے ہیں، میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ شمس کی جب اس آیت پہ پہنچا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب دفتر کھولے جائیں گے، حشر کا میدان ہوگا، دفتر کھولے جائیں گے، اللہ اکبر، تو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق بے ہوش ہو گئے، غش کھا کے گر گئے۔ جب دفتر اعمال کھولے جائیں گے، وہ امیر المومنین، خلیفہ دوئم ہیں، جنت کا مزہ حضور نے سنایا، اللہ کا خوف اتنا کہ وہ غش کھا کے گر گئے، پتہ نہیں کیا ہوگا حشر کے میدان میں۔ آج جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت پہ غیبت ہے، ایک شخص دوسرے کی غیبت کر رہا ہے، ایک عام آدمی دوسرے آدمی کی غیبت کر رہا ہے، ایک مولوی دوسرے مولوی کی غیبت کر رہا ہے، ایک سلسلے والا دوسرے سلسلے والے کی غیبت کر رہا ہے۔ اس طرح سے برائیاں سماج میں رچ بس گئی ہیں، اور عالم ایسا ہے صاحب،
عالم ایسا ہے، ارے ہم تو وہ ہیں، امیر المومنین سے درس لیا جائے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درس لیا جائے، مزدہ جنت کا ملا پھر بھی یہ عالم ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ دفتر جب کھولے جائیں گے تو یاد رکھو، اگر ہمارے دفتر کھولے گئے تو چغلی، غیبت، بے حیائی، بے ڈھنگا پن، نمازوں سے دوری، خدا کی یاد سے دوری، حضور کی محبت سے دوری، یہی چیز جب نکلے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ حشر کے میدان میں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں، میزان پہ صحیح سے پار ہو جائیں، قبر کی ہولناکیاں ہمارے لیے نہ ہو، جنت کے دروازے ہمارے قبر کی طرف کھل جائیں، تو زمانے میں نیک بخت بننا ہوگا، زمانے میں نیک بخت بننا ہوگا، اللہ سے ڈرنا ہوگا، خوف الہی کا مسکن اپنے سینوں میں بنانا ہوگا، حضور سے سچی محبت کرنی ہوگی۔ یہ خطاب میں آپ سے نہیں، میں اپنے آپ سے بھی کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کرنا ہوگا، نہیں تو یاد رکھو بہت ایسا منظر ہمارے اور آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ دنیا میں رب تو دکھا ہی رہا ہے، قبر کی دنیا بھی آنے والی ہے۔ یہ بہت چلاتے وہ بات کہتا ہوا آگے بڑھوں کہ میں ایک جگہ گیا، ایک مثال تقریب فہم کے لیے حاضر ہوا، جلسے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ حاضر ہونے کے بعد بڑے آرام دہ کمرے میں رکھا گیا، ایئر کنڈیشن کمرہ، اشرا پنکھے لگے ہوئے ہیں، ساری سہولیات اس کمرے میں موجود ہے، مگر ایک سوراخ دکھائی دیا ہے۔ اس شخص نے کہا آرام کریں۔ میں نے کہا یہ سوراخ کیسا ہے؟ کہا حضور ایسا ہے، کبھی کبھی اژدہا نکل جاتا ہے ادھر سے، کبھی کبھی نکلتا ہے۔ جیسے اس نے کہا میرے ہوش اڑ گئے، تھکا مانا تھا، نیند نہیں آئی۔ اس نے کہا آرام کر لیں، کبھی کبھی نکلتا ہے حضور۔ میں نے کہا ارے صاحب کبھی کبھی کہیں ابھی نہ ہو جائے۔ ٹک ٹکی باندھ کے وہ دیکھتا رہا اس سوراخ کو، کہیں ابھی نہ نکل جائے۔ میرے دل نے کہا شمس الزمان سنو، بھاگنے کے لیے دروازے موجود ہیں، جوان ہو کھڑکیاں توڑ سکتے ہو، اگر یہاں سے جو اژدہا نکلے گا ڈس لیا تو ڈاکٹر تمہیں بتا سکتا ہے، مگر یاد رکھو وہ اندھیری کوٹری جہاں بھاگنے کے دروازے نہیں ہوں گے، جہاں کھڑکیاں نہیں ہوں گی، وہ قبر کی دنیا ہے، اور وہاں وہ اژدہا تمہارے گناہوں کے اعمال کی وجہ سے رکھا جائے گا۔ جس اژدہے کو دنیا میں دکھایا جائے تو سارے اژدہے مر جائیں گے۔ اللہ اکبر، یاد رکھو شمس الزمان، میرے دل نے کہا اس اژدہا سے نپٹنے کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو میں چاہوں گا کہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں، عبادتوں سے مزین کر لیں، زبان پہ سچائی ہو، دل حسد سے، بغض سے، فتنے سے دور ہو، حضور سے عشق، اللہ کا خوف ہو۔ یہ چیزیں وہیں آتی ہیں جہاں نور ہوتا ہے، جہاں ظلمت ہوتی ہے، جہاں اندھیرا ہوتا ہے گناہوں کا، وہاں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں۔ دل کو صاف کریں، دماغ کو صاف کریں، آنکھوں کو صاف کریں، پورے وجود کو نیک راستے کی طرف استعمال کریں۔ اللہ اکبر۔ بات بتاتے ہوئے یہ بھی بتا دوں، حضرت عمر فاروق گزر رہے ہیں، راستے میں ایک آواز آئی، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب حق ہے، واقع ہونے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سڑک پہ ہی چل رہے تھے، بے ہوش ہو گئے، کھجور کے درخت سے ٹیک لگا لیا، تیرے رب کا عذاب حق ہے، واقع ہونے والا ہے، کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ امیر المومنین جنت کا مزدہ جن صحابی کو ملا ہے، ان کا یہ عالم ہے، ڈر کے مارے اللہ اکبر یہ عالم ہے، اور ہمارا عالم ایسا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں پتہ نہیں مومنوں میں شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ بڑی پیاری بات حضرت بڑے معتبر خطیبوں نے بھی نقل کیا ہے، حتیم کعبہ کو، جسے شیخ سعدی نے نقل کیا ہے، صوفی ہے اپنے وقت کے، حتیم کعبہ کو پکڑ کر غلاف نقاب پوش ایک بزرگ رو رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ حشر کے میدان میں مجھے نابینا اٹھانا۔ ایک شخص نے تلقین کیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ وہ تسلی میں آئے اور آگے بڑھ گئے۔ یہ شخص جس نے تسلی دی تھی وہ بھی آپ پیچھے پیچھے چل پڑے۔ بیچ راستے پہ انہوں نے پیچھے سے دامن پکڑا، کہا حضور آپ اپنا چہرہ مبارک تو دکھا جائیں، آپ کون ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ حشر کے میدان میں نابینا اٹھانا؟ یہ کون ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں اللہ حشر کے میدان میں نابینا اٹھانا؟ اس طرح زار و قطار رو رہے ہیں، کون ہیں آپ؟ معلوم ہے اس نقاب پوش بزرگ نے جب اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو یہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کو ہوش آیا تو دیکھا کہ غوث اعظم پیران پیر دستگیر ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ عرضی کیا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں اے اللہ تو تیرا نبی تو نبی، تیرے بندوں کو بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے کیا چہرہ دکھاؤں گا؟
اللہ اکبر، یہ غوث اعظم کا عالم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ 3 دن تک داڑھی پکڑ کے رویا کرتے تھے اللہ کی خوف میں۔ ایک شخص ان کے پاس آیا، بڑے تاجر تھے کپڑے کے امام اعظم ابو حنیفہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، مثلا ہمارے آئی ڈی کو سبسکرائب کریں شمس الزمان خان صابری، اس کو فالو کریں اور سنیں جو درسیات نشر ہو ہمارے چینل سے، ہمارے آئی ڈی سے نشر ہوتا ہے اسے سنیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ ایک شخص حاضر ہوا اور باتوں بات میں اس نے کہا اللہ ہمیں جنت نصیب فرما۔ امام اعظم پہ غشی طاری ہو گئی، وہ جنگل چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد ملے تو اس شخص نے پوچھا آپ جنگل کیوں چلے گئے، رونے کیوں لگے؟ آپ نے فرمایا تم جنت کی بات کرتے ہو؟ اللہ اکبر، مجھے تو ڈر ہے کہ قبر کے عذاب سے ہم کیسے نپٹیں گے۔ اللہ اکبر، یہ تو امام اعظم ہے۔ عثمان غنی امیر المومنین خلیفہ سوئم جب قبرستان سے نکلتے تو زار و قطار روتے تھے۔ کسی نے کہا آپ تو مزدہ جنت کا آپ کو نبی نے سنایا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر فرماتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ میرے دوست، میرے احباب، میرے بھائی، خیش و اقارب، سبوں سے میں کہوں گا حقیقی خدا سے محبت کریں، حضور سے حقیقی محبت کریں، اپنے دل کو خوف خدا کا مسکن بنا لیں، اللہ کی یاد میں روئیں، گر گرائیں۔ کسی بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی، داتا گنج بخش لاہوری نے، کہ اگر خدا کی یاد میں قرآن کی تلاوت سے رونا نہ آئے تو رونے جیسا چہرہ بناؤ، اگر یہ بھی نہ ہو تو اپنے مقدر پہ رو لیا کرو۔ اللہ اکبر، یہ بزرگوں کا حال ہے اور ہمارا حال ہے صاحب۔ جاتے جاتے بات یہ بھی بتا دوں کہ اگر میری تقریر آپ کے دل و دماغ میں محفوظ ہو گئی، آپ سیٹ ہو گئی آپ کے دل و دماغ میں کہ بھائی نے بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں، تو یاد رکھیں اللہ کے خوف کا پتہ 7 چیزیں بتاتی ہیں، دیتی ہیں خوف الہی کا پتہ۔ فقی ابو اللہ سمرقندی فرماتے ہیں کہ 7 چیزیں اللہ کے خوف کا پتہ دیتی ہیں۔ نمبر 1 زبان، اگر اس کی زبان جھوٹ سے، غیبت سے بچی ہوئی ہے، اس کی زبان پہ قرآن کی تلاوت، نعت ماک مصطفیٰ، ذکر و اذکار ہیں، تو سمجھو وہ شخص اللہ سے ڈر رہا ہے۔ اگر وہ چغلی، غیبت، بے حیائی، گالی گلوچ زبان پہ ہے تو وہ جتنا بھی کہتا رہ جائے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، سمجھو وہ اللہ سے ڈر نہیں رہا ہے۔ نمبر 2 آپ فرماتے ہیں آنکھ دیکھنے سے، آنکھ حرام چیز دیکھنے سے بچی ہوئی ہو۔ اگر حرام چیز سے دیکھنے، حرام شے کو دیکھنے سے آنکھیں نہیں بچتی ہیں تو سمجھو کہ وہ اللہ سے ڈر نہیں رہا ہے۔ اسی طرح پیٹ حرام غذا سے محفوظ ہو، ہاتھ اس سے اچھے کام کیے جائیں، پیر اس سے اچھے کام کیے جائیں، اچھی طرف چلا جائے، مسجد کی طرف، ذکر کی طرف، مجلس کی طرف چلا جائے۔ اللہ اکبر، یہ عالم ہے صاحب۔ اسی طرح آپ فرماتے عبادت و ریاضت میں ریا اور مکاری نہ ہو، عبادت و ریاضت میں خلوص ہو، عبادت و ریاضت میں خلوص ہو، عبادت و ریاضت میں ذرہ برابر ریا اور مکاری نہ ہو۔ کرونا وائرس کی وجہ سے آ رہے ہیں، کیا یہ اللہ کا خوف ہے؟ اگر اللہ کا خوف ہوتا تو صرف کرونا وائرس کے ڈر سے آپ مسجد میں نہیں آتے، بلکہ ہمیشہ فجر بھی پڑھتے، ظہر بھی پڑھتے، عصر بھی پڑھتے، مغرب بھی پڑھتے، عشاء بھی پڑھتے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے، لرزتے رہتے، خوف میں بدن پہ کپ کپی طاری رہتی۔ کہیں نہ کہیں سے ریا ہے، ریا سے دور ہو جائیں، مکاری سے دور ہو جائیں، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، عبادت و ریاضت کریں، اللہ سے ڈریں صاحب۔ اور ہمیشہ یہ تصور رہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، اس لاک ڈاؤن کا مکمل پالن کریں، جو احتیاطی تدابیر ہیں اس میں ذرہ برابر بھی غفلت نہ کریں، اور جو خالی وقت آپ کو ملا ہے اس کو قیمت جانیں، اس کو غنیمت جانیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر 5 چیزوں کی قدر 5 چیزوں سے پہلے کرو، 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں سے پہلے۔ اس عنوان کو لے کے کبھی آپ نے پھر مجھے دعوت دی تو میں حاضر ہوں گا۔ بات یہ کہ بتا رہا ہوں کہ ابھی جو وقت آپ کو خالی ملا ہے اس کو غنیمت جانو، ذکر میں مشغول رہیں، تلاوت میں مصروف رہیں، عبادت و ریاضت میں مصروف رہیں، مطالعہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ اور یہ جو سوشل سائٹ پہ ایک احسن طریقہ نکالا ہے لوگوں نے، اس کو بھی سنیں۔ ٹک ٹاک،
پب جی گیم میں مصروف ہونے سے کہیں درجہ بہتر آپ کے لیے یہ ہے کہ اس گروپ کو لائک کریں، فالو کریں، اس سے جو نشر ہو رہا ہے پروگرام اسے سماعت کریں۔ جو کچھ بیان ہوا اس میں جو صحیح بیان ہوا وہ میرے رب کی طرف سے ہے، جو کچھ غلط بیان ہوا میرے نفس کی طرف سے ہے۔ یعقوب عثمانی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ناچیز کو دعوت خطاب اپنے گروپ کے لیے دیا، پھر آپ نے مجھے یاد کیا تو میں حاضر ہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔